حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھو، اور اگر وہ گناہ کر بیٹھے تو اتنا ہی لکھو جتنا اس نے گناہ کیا، اور اگر میری خوف سے وہ چھوڑ دے تو اس پر اس کے لیے نیکی لکھ دو، اور اگر وہ اچھائی کا ارادہ کرے اور ابھی کی نہیں تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور وہ اچھائی کر بیٹھے تو اس کے لیے اس جیسی 10 سے لے کر 700 گناہ کے اضافے کے ساتھ اس کے لیے نیکیاں لکھ دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے اس میں سے ایک بات کا ذکر اس حدیث میں ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا درجہ بڑھا دیا، گناہ کا درجہ اسی جگہ پہ رکھا، اس کو نہیں بڑھایا۔ اور اسی طرح ارادے پر بھی اللہ نے فرق رکھا کہ انسان نے پختہ ارادہ کیا کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، ذہن بن گیا کہ میں نے یہ غلط کام کرنا ہے، تو فرشتوں کو منع کر دیا کہ ابھی اس کے لیے کچھ بھی نہ لکھو۔ اگر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کے لیے گناہ لکھا جائے، اس کو بڑھایا نہ جائے۔ لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ سے ڈر کی وجہ سے، شریعت کی ممانعت کی وجہ سے رک جاتا ہے کہ بھائی شریعت نے منع کیا میں نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرما دیا کہ اس کے لیے نیکی لکھ دو۔ جیسا گناہ ہے، جیسا عمل اس نے کرنا تھا، جتنا وہ چھوڑا اس حساب سے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے، ابھی کی نہیں، ارادہ کیا کہ عمرے پہ جانا ہے، پکا ارادہ بن گیا کہ تیاری کرتے ہیں جاتے ہیں، یا کسی کی مدد کرنی ہے، دل میں ارادہ آیا فلاں کو اتنی رقم دے دوں، فلاں کے کام آ جاؤں، کسی بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے دل میں خیال آیا چلو جا کے نفل پڑھ لیتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہوں، پکا ارادہ کر لیا کہ اب جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب اس نے ارادہ کر لیا نیکی کا تو اس کے لیے نیکی لکھ دو، ایک نیکی اس کے لیے لکھ دو۔ اور اگر وہ نیکی کر بیٹھتا ہے، ابھی کی نہیں، ارادہ کیا تھا تو نیکی لکھی گئی، اور فرمایا اگر نیکی کر لیتا ہے تو پھر نیکی کے بدلے اس کے برابر ثواب نہیں، فرمایا کم سے کم 10 گنا زیادہ، اور زیادہ سے زیادہ 700 گناہ تک اس کا بڑھا کر نیکی تم لکھ سکتے ہو، کہ اس کے اخلاص کو دیکھا جائے گا، جتنی اخلاص کے ساتھ، جتنی اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرے گا تو فرشتے اس حساب سے اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے۔ تو اللہ نے ابتداءً 10 گناہ کہ کوئی نیکی اللہ قبول فرماتا ہے تو کم سے کم ثواب ایک کے بدلے اللہ 10 کا عطا فرماتے ہیں، یہ تو اس امت کے لیے فائنل ہے۔ لیکن 10 سے پھر بڑھا دیا جاتا ہے، فرشتوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ 10 سے لے کر 700 گناہ تک تم لکھ سکتے ہو۔ تو فرشتے جس کے لیے جتنا لکھنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں اتنی اللہ کی رضا، اتنا اخلاص، اسی تناسب سے پھر وہ اس کی نیکی کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہیں پر بس نہیں 700 گناہ پر، واللہ یضاعف لمن یشاء، بعض بندوں کو اللہ سے اس سے بھی بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے، جیسا اخلاص ہوتا ہے ویسا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو گناہ جتنا کیا اتنا، اور نیکی کا درجہ بڑھا دیا، 700 گناہ تک لے گئے، اور بعضوں کے لیے 700 سے بھی زیادہ، کہ نیکی پر اتنا اجر نہیں ملے گا بلکہ کئی 100 گناہ اضافہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو حکم تھا فرشتوں کو، وہ اس امت کو بطور حدیث کے، بطور بیان کے، بطور احسان کے اس پر بیان کیا۔ پہلی امت جتنا گناہ کرتی تھی اتنا گناہ تھا، جتنی نیکی کرتی تھی اتنی نیکی تھی، گناہ اور نیکی کا درجہ پہلی امتوں کے لیے برابر تھا۔ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کر کے گناہ کے درجے کو نہیں بڑھایا اور نیکی کے درجے کو بڑھا دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔